تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سارے انداز بدل گئے، یہ بھی انداز بدلے، اونچا کر کے درود پاک پڑھے حضور کی بارگاہ میں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یاروں کا اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق اکس حسن کمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء شمع جمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ Bluetooth connected. ہم سب ہے حرمت قرآن پر، ہم سب ہے اے حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، خون حسین کی قسم یہی ہے ذکر بلا، خون حسین کی قسم یہی ہے ذکر بلا، لاکھوں یزید ہیں
یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ اے نبی اعلان کر دیجئے کافروں، مشرکین، جو بھی اسلام کے دشمن ہیں، کیا اعلان کر دیجئے؟ جہاد کا اعلان کر دیجئے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں گئے، اس پر میں گفتگو کر کے اپنے سمیٹوں گا الفاظ کو۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے 3 نام رکھے۔ حضور نے فرمایا انا نبی السیف، حضور نے فرمایا میں تلواروں والا نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا انا نبی الملاحم، حضور نے فرمایا میں جنگوں والا نبی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے تیسرا لقب حضور کا انا نبی القتال، حضور نے فرمایا میں خوب لڑنے والا نبی ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا معنی یہ ہے کہ امت وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں کر رہی۔ یہ جس طرح بندر کی، خنزیر کی، جانوروں کی شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی، یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا برکت ہے کہ شکلیں نہیں بدل ہو رہی، آسمان سے کوئی پتھر کی برسات نہیں ہو رہی، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم با نفس نفیس 27 جنگوں کے اندر خود تشریف لے کر گئے، 47 میں صحابہ کو بھیجا، 74 جنگیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں لڑی گئیں۔ اور اخلاق مبارک، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا، یہ اخلاق ہوتا ہے۔ امیر المجاہدین نے فرمایا اخلاق کا معنی ہے کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ برتاؤ ہمارا کسی کے ساتھ کیسا ہے کہ جب ذاتی بات آ جائے، جب ہمارے اپنے خاندان کی بات آ جائے، گھر کی بات آ جائے، تو اس پر لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جائیدادوں کی بات آ جائے، اقبال کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جاگیر بھی، اولاد بھی، املاک بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہ سرکٹا حسین کا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اخلاق کا بتانے لگا ہوں، برتاؤ۔ ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا، اذن مکارم فی آفاق نزاع ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جب بھی کوئی بڑی بات ہوگی کسی کو نہیں پیش کیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ صداقت کی بات ہوگی ابو بکر صدیق، عدالت کی بات ہوگی عمر فاروق، سخاوت کی بات ہوگی عثمان غنی، شجاعت کی بات ہوگی حیدر کرار کو پیش کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بچے، کیونکہ اکثریت بچوں کی بیٹھی ہے، تو یہ میں تمام بچوں کے توجہ کرنی آپ سب نے کہ جب سوالجہ جیسا، ہاکی جیسا کھیل کھیل رہے تھے بچے، ڈنڈوں کے ساتھ نا ایک ہاکی جیسے ہوتی ہے، کسی نے دیکھا ہو گیند کو کھیلتے ہیں ڈنڈے کے ساتھ، ایک ہاکی یوں کر کے وہ جو بنی ہوتی ہے، پاکستان کا قومی کھیل بھی ہے۔ سوالجہ کھیل رہے تھے ہاکی جیسا کھیل، تو جو گیند تھی جا کر ایک پادری کو لگ گئی اور اس نے گیند چھپا لی۔ آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ محلے میں گیند چلی جائے بچوں کی تو وہ نہیں دیتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو گیند دے دینی چاہیے۔ تو اس پر اب بچے ذرا سبحان اللہ بولیں کہ میں نے آپ کے حق میں یہ بیان دیا ہے کہ بچوں کو گیند دے دینی چاہیے، اونچے آواز سے بولو سبحان اللہ۔ سوالجہ جیسا ہاکی جیسا کھیل کھیل رہے اور پادری کو جا کر گیند لگ گئی، پادری نے اپنے پاس وہ گیند رکھ لی اور بچے جا کر کہنے لگے کہ یہ گیند ہمیں واپس دے دیں۔
توجہ کرنی ہے، ادھر ادھر توجہ نہیں کرنی۔ اگر یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا تو حضور مکمل سماعت فرماتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کے خلاف ہے کہ کوئی بات کر رہا ہو اور دین کی بات ہو رہی ہے اور آپ ادھر ادھر توجہ نہیں کرنی۔ ہاں جی لیں جی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صحابہ بولے یا رسول، غازی کا نعرہ یا رسول ہے، حزبی نعرہ یا رسول، ہم سب کا نعرہ یا رسول ہے، جان سے پیارا یا رسول، یا رسول، ہم رضوی کے ہیں دیوانے، ہم نوکر ہیں جلالی کے، ہم پاک وطن میں رہتے ہیں، ہم بیٹے سبز حلالی کے، ہم رگ میں یہ بس چکا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صحابہ بولے یا رسول، غازی کا نعرہ یا رسول ہے، حزبی نعرہ یا رسول، ہم سب کا نعرہ یا رسول ہے، جان سے پیارا یا رسول، ہم جان لٹانے والے ہیں، بات ٹکڑنے ذہن نشین، راہ نبی کے بچنے کی اب ہرگز کوئی جان نہیں، ہر سنی اب ہے بول اٹھا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صحابہ بولے یا رسول، غازی کا نعرہ یا رسول ہے، حزبی نعرہ یا رسول، ہم سب کا نعرہ یا رسول ہے، جان سے پیارا یا رسول، سن رب کا یہ اعلان ذرا، جو رب کی رضا وہ رب کی رضا، قرآن میں یہ ہے صاف لکھا، رب سے وفا ہے رب سے وفا، کلمہ پڑھ کے دیکھ سنا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یا رسول، غازی کا نعرہ یا رسول ہے، حزبی نعرہ یا رسول، ہم سب کا نعرہ یا رسول ہے، جان سے پیارا یا رسول، یہ جان تو اعظم جانی ہے، دنیا بھی یہ فانی ہے، جو خود کے نام پہ مرتا ہے، دنیا اس کی دیوانی ہے، ممتاز رسولی چڑھ کے کہا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ صحابہ بولے یا رسول، غازی کا نعرہ یا رسول ہے، حزبی نعرہ یا رسول، ہم سب کا نعرہ یا رسول ہے، جان سے پیارا یا رسول، یا رسول، یا رسول، یا رسول۔ بچے ہاکی جیسا کھیل کھیل رہے تو جا کر پادری کو گیند لگ گئی۔ اب اس پادری نے گیند اپنے پاس رکھ لی، بچے جمع ہو کر اس کے پاس گئے، کہا کہ گیند دے دیں، تو اس نے گیند بھی نہ دی۔ بچوں میں سے ایک بچے نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں واسطہ دیتے ہیں، تو کیا اب تم ہمیں گیند دے دو گے؟ اس نے گیند بھی نہ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ گستاخی کر دی۔ اب بچے کیا کرتے؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اظہار نہ کرتے۔ وہ جو ڈنڈے تھے اس پادری کے اوپر وہ بچے ٹوٹ پڑے، اتنا مارا مارا مارا، اتنا مارا کہ یہاں تک کہ وہ لانتی مر گیا ادھر ہی۔ اور عیسائی اکٹھے ہو کر حضرت عمر فاروق کی عدالت میں، اب سنیں حضرت عمر فاروق نے کیا اللہ اکبر فیصلہ فرمایا۔ کہا کہ جی یہ بچوں نے، اس وقت کے گورنر حضرت ابو ہریرہ تھے، بحرین کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب عیسائی پہنچے کہ بھئی بچوں نے اس طرح ہمارے پادری کو مار دیا، تو حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچے کون ہوتے ہیں، میری اتنا انصاف ہے، ڈنڈا بھی ماریں تو زمین جو ہے زلزلے سے رک جاتی، دریا کے اندر خط ڈالیں تو نیلم دریا بھی چل پڑے، یہ کون ہوتے ہیں بچے، ایسے نہیں کہا، بلکہ حضرت عمر فاروق نے ان کو کہا کہ کیوں جی آپ کا پادری کس وجہ سے قتل ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بچوں کے گیند اس طرح چلی گئی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کیا بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اظہار نہ کرتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ حضور کی محبت ہی ہے۔ کلمہ جو ہے نا سب نے پڑھا ہوا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا تے دل دا کلمہ کوئی پڑھتا، زبانی کلمہ منافق پڑھتا تے دل دا کلمہ عاشق تے مومن پڑھتا، بس حضور سے اننے وا پیار ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ چلو عمر کی عدالت میں سب کے حقوق ہیں، عیسائیوں کے بھی حقوق ہیں، غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، ہندوؤں کے بھی حقوق ہیں، سب کے حقوق ہیں، گستاخ رسول کا کوئی حقوق نہیں، یہاں سے بھاگ جاؤ سارے۔ ہاں، حضرت عمر فاروق کی عدالت میں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، وہ سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ حضور نے فرمایا من سب نبی فقتلوہ، یہ حضرت مولا علی کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی کی شان کے اندر گستاخی کرو اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ جنگ قادسیہ بھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ خوش حضرت عمر فاروق کیسر و کسرا کے فتح ہونے پر نہیں ہوئے تھے۔ جنگ قادسیہ کے لیے نا آپ بڑا پریشان رہتے تھے، تو کئی میل آپ سفر کرتے، دیکھتے تو کوئی نہ آتا، پھر دوبارہ واپس آ جاتے۔ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک جو ہے سوار آ رہا ہے سواری کے اوپر، اور جب اس کو روکا تو اس نے کہا پیچھے ہٹیے، میں نے عمر کو بتانا ہے، قادسیہ فتح ہو گیا، قادسیہ فتح ہو گیا۔ اب اس کو تو نہیں پتا یہ عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ چلیں آپ ساتھ ساتھ اس سواری کے اوپر دوڑائیں، میں ساتھ ساتھ بھاگ کر، حضرت عمر فاروق اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کئی میل بھاگتے رہے، اور جب وادی کے اندر پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ وہ جو شاہ سوار تھا گھوڑے سے اتر کر کہا کہ آپ عمر ہیں؟ کہتے ہاں یار میں ہی تو عمر ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ تم ڈیوٹی پر مامور تھے۔ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول، اب میں اس موضوع پر آنے لگا ہوں۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ جو کربلا کا واقعہ ہے اس سے بچیں ڈریں، یہ کربلا کا کوئی ایسا واقعہ ہے اس سے لوگ ڈریں اور راتوں کو نیند نہ آئے بچوں کو۔ اللہ اکبر۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ سنیں بات کیا تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، کاتب وحی، اللہ اکبر، بیٹا اسلام میں یہ نہیں ہے کہ خون کا اگر رشتہ ہو تو وہ اسلام کے ساتھ جو بھی ہو دشمنی کر لیتا ہے۔ اب یہ بتائیں جو حضور کا سگا چچا ہو، لوگ کہتے ہیں منفی بات نہ کریں، کسی کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ مانتے تھے، حضور کو صادق و امین بھی مانتے تھے، حضور کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھواتے تھے، جب حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو پوری دنیا سے حضور نے ٹکر لی کہ نہیں لی؟ کیوں نہیں؟ قرآن پاک میں الحمد سے لے کر والناس تک اگر صرف نیکی کا ذکر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے برائی کو کیوں پوائنٹ کیا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ باتیں کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، حضور کے دشمنوں کا ذکر کیوں ہے؟ پھر قرآن پڑھنا بندہ چھوڑ دے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأۃ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا تھا نا، پھر فرعون کا ذکر کیوں ہے قرآن میں؟ جو سب سے زیادہ پلید جانور ہے وہ خنزیر ہے، تو قرآن پاک جو مقدس کتاب ہے اس کے اندر خنزیر کا ذکر کیوں ہے؟ یہ باتیں لوگ کہتے ہیں جی کسی کے ساتھ بھی جو ہے نا سب کو لیول جو ہے نا سب ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہیں، مطلب جب تمہارے اپنی ذات کی بات آ جائے تو تم کیس وغیرہ کرانے کے لیے ادھر پہنچ جاتے ہو تھانے وغیرہ میں، جب اسلام کی بات آ جائے تو کہتے ہو نہیں نہیں نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے کہ جب حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں۔ اخلاق کا میں نے کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے سمجھا کہ یہ چادر بچھانے کے مستحق ہے، حضور نے مبارک چادر بچھا کر اخلاق پیش فرمایا ہے۔ حضور نے جن کے لیے سمجھا کہ یہ معافی کے حقدار ہیں، حضور نے ان کو معاف فرمایا، اور حضور نے جن کے لیے سمجھا کہ یہ تلوار کے مستحق ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب جیسے وہ بھی دین کا راستہ روکنے کے لیے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر میں جانا بھی اخلاق ہے، حضور کا غزوہ خندق میں جانا بھی اخلاق ہے، حضور کا غزوہ حنین میں جانا بھی اخلاق ہے، حضور کا غزوہ مسلک میں جانا بھی اخلاق ہے، حضور کا غزوہ تبوک میں جانا بھی اخلاق ہے۔ 27 جنگوں میں حضور خود تشریف لے گئے بانفس نفیس، اور
اپنے بیٹے کو وصیت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک میرے بعد اپنی خلافت پیش کرنی ہے مسلمانوں میں، جب تک یہ تین تمہارے مکمل طور پر ووٹ، جس طرح جمہوری میں ووٹ دینا، تو کہا کہ جب تک یہ تین حضرت امام حسین اور دو صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ یہ جب تک مکمل طور پر تمہیں ووٹ نہ دے دیں تب تک تم نے جو ہے نا اقتدار کے اوپر نہیں آنا۔ سنیں بات، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں رواج ہے کہ جب تک اگلا جو حکمران ہوتا ہے خلیفہ وہ مکمل قبضہ نہ کر لے ریاست پر، تو اس وقت تک خبر نہیں دیتے کہ خلیفۃ المسلمین فوت ہو گئے۔ اس نے یزید بڑا مکار تھا، چلاک تھا، شاطر تھا، اس نے پیغام بھجوایا مدینہ پاک میں کہ جی اکٹھا کیا جائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس میں طلب کیا گیا۔ اس وقت کے جو گورنر تھے حضرت ولید بن مغیرہ، وہ بڑے اہل بیت سے محبت رکھتے تھے۔ رات کے وقت میں بلایا گیا تو حضرت امام حسین کے پاس تشریف لائے کہ ہمیں طلب کیا گیا ہے جی گورنر ہاؤس میں۔ حضرت امام حسین تو بڑی بصیرت والے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشم بینہ دیکھ لیتی ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا رات کے وقت گورنر ہاؤس میں ہمیں اس لیے طلب کیا جا رہا ہے کہ ابھی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا یہ خط ہے کہ گورنر ہاؤس میں آ کر ان کی بیعت کی جائے، نواسہ رسول بیعت کریں کہ یزید جو ہے یہاں کا حکمران مسلط ہو گیا۔ جب گورنر ہاؤس میں پہنچے تو کہا کہ حضرت امام حسین سے صحابی رسول اور بھی کہا کہ اگر کوئی حالات خراب ہوں تو اور بھی بندے پیچھے آ جائیں گے۔ آپ جو ہے تشریف لے گئے۔ اب وہاں پہ نا بڑا بدبخت شخص بیٹھا ہوا تھا، ملک بن مروان۔ جب ولید بن مغیرہ آپ نے ان کے ساتھ اس طرح بات کی نا تو کہا کہ بڑی نرمی سے بات کی، تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، حسین جان تو دے سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ہاں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نادا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خلیفہ بننے کا مسلمانوں کے اندر طریقہ کار ہے اس کو اپنایا جائے، جس طرح صدیق اکبر بنے، عمر فاروق بنے، عثمان غنی بنے، حیدر کرار بنے، یہاں پر پورا ایک مجمع لگاؤ۔ جب سارے مسلمان اس کے اوپر ایگری ہو جائیں گے تو امام حسین بھی ووٹ دے دے گا کہ یزید جو ہے، لیکن لوگ تو اللہ اکبر، یہ بات بڑی توجہ سے آپ نے سننی ہے کہ تنخواہوں کا بھی کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آگے حضرت امام حسین بھی کھڑے ہوں تو لوگ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں۔ یزید کے پورے لشکر نے، یہ بات حق اور سچ ہے، یزید کے پورے لشکر نے حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اور اگلے دن وہی تھے امام علی مقام پر۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ جی یہ امام حسین تو اس کے لیے سلطنت کے لیے گئے۔ ایک سوال ہے، اگر حضرت امام حسین چاہتے، دربار رسالت سب سے بڑا دربار کائنات کا دربار رسالت ہے، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خط آنے لگے حضرت امام حسین کے پاس کوفہ سے، اور 2 بوریوں کے اندر بھرے ہوئے خط کہ بھئی یزید ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے، لہٰذا اگر آپ بھی نہیں اٹھیں گے تو پھر کون ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ آپ نے اپنے کزن کو بھیجا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ جائیں اور کوفہ میں جا کر حالات دیکھیں اور خط لکھیں دیں تو انشاءاللہ پیچھے ہم بھی آ جائیں گے۔
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے چچا زاد بھائی بھیجا امام علی مقام نے، کوفہ میں جب گئے تو 17,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں، کوفہ والوں نے۔ اور اگلے دن 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو جب ابن زیاد کو خط لکھا یزید نے، وہاں کے کسی چمچے نے یزید کو کہا کہ بھئی ادھر تو بڑی لچک دکھا رہا ہے یہاں کا گورنر، اگر دوسرا دن ہے اور 40,000 لوگ حسین کے پاس چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! حق کی بات اور حق پر چلنے کے لیے کتنا مشکل بات ہوتی ہے۔ ابن زیاد کو مقرر کیا گیا، ظالم شخص کو کہا کہ اگلے بھی صوبے کی تمہیں گورنری دی، جاؤ جا کر وہاں کے جو گورنر ہے اس کو حلف کرو اور وہاں پر جا کر مکمل قبضہ کرو گورنر ہاؤس پر، اور مسلم بن عقیل کو جا کر گرفتار کرو۔ آگے سننے والی بات ہے، جب ابن زیاد نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا، اس نے یہ آرڈر جاری کیا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ۔ ظہر کی نماز یا عصر کی نماز باجماعت آپ نے امامت فرمائی مسلم بن عقیل، اور پیچھے ہزاروں کے صف میں جنہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، جب ان کو پتہ چلا، آج صرف نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، غلام یہ رسول نے موت بھی قبول ہے، جب حق کی بات ہو نا پھر کوئی نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ 3 کردار ہیں، حسینی کردار، یزیدی کردار اور کوفی کردار۔ حسینی کردار یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا۔ ہاں، آگے میں خطبہ بھی وہ سنانے لگا ہوں جو حضرت امام حسین نے وہاں پر مقام بیضا کے مقام پر دیا تھا، سننی ہے۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ یزیدی کردار یہ ہے کہ ظلم کرنا اور ظالم کی حمایت کرنا۔ کوفی کردار یہ ہے کہ خاموش رہنا۔ حضور نے فرمایا جہاں پر یزیدی کردار والا جائے گا وہاں پر اس وقت جو خاموش رہا نا ظلم کو دیکھ کر، وہ بھی اسی کے ساتھ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو بچپن اور ابھی تک یہی سنا تھا کہ جی کافر تھا، جی یزید کافر تھا۔ اور بھائی امیر المجاہدین نے جب بتایا تو ہماری خود آنکھیں کھل گئیں کہ یزید حافظ قرآن بھی تھا، یزید خود خطبہ دیتا تھا جمعہ کا، درود شریف بھی حضور پر پڑھتا تھا، اذان بھی دیتا تھا، ہاں جی۔ اور آج آپ دربار یزید سرچ کر کے دیکھیں گوگل پر، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یار دین میں نماز روزے کا تو فرق نہیں ہے، دین میں حق اور باطل کا فرق ہے۔ لیں جی، جب آپ نے سلام پھیرا نا مسلم بن عقیل نے، پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں تھا، صرف نماز کہتے جس اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے عبادت کریں لیکن حق و باطل کا تو پتہ ہو نا کہ سچ کے اوپر کون جا رہے ہیں، جھوٹے کون ہے۔ حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، حضور نے فرمایا سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے، جھوٹ بندے کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ سنیں آگے، آپ کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ایک رات پہلے آپ خط لکھ چکے تھے کہ آپ آ جائیں یہاں پر، بالکل حالات درست ہیں، ہمارے حق میں جو ہے 40,000 بندہ آ گیا 2 دن میں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو نا عرب کا ایک رواج تھا کہ جو بھی ریاست کے ساتھ کہتے جی حق کے اوپر اگر چلیں تو ریاست جو بات کرے تو وہ۔ میں نے اقبال سے پوچھا اقبال آپ بتائیں کہ کیا ہونا ہے؟ اقبال کہتے ہیں دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ دیں، یزید نے یہ کہا تھا امام علی مقام کو کہ آپ کو سب کچھ دیتے ہیں، آپ صرف دربار رسالت میں حج چھوڑ کر لاکھوں نمازیں چھوڑ کر امام علی مقام کربلا کی جانب کیوں گئے؟ یہ سوچیے گا گھر جا کر کہ لاکھوں نمازوں کا ثواب ہو، بیٹھ جاتے، وہ دربار رسالت تھی، وہاں پر حج پر خطبہ بھی دیتے، بیان بھی کرتے، جو حاجی آتے ان کی تربیت بھی کرتے۔ اس سے بڑی اور کیا بات تھی کہ حاجی آئیں اور وہاں پر جو خطبہ دینے والا ہو۔ ہاں جی، حضرت امام حسین، حضور نے فرمایا انا الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ جب لوگ حجر اسود کی جانب حضرت امام حسین آ رہے تو حجر اسود کو نا چومنے کے لیے پہلے لوگ دوڑتے ہیں نا، جب حجر اسود سامنے ہو تو جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین آ رہے ہیں تو لوگ حجر اسود کو چھوڑ کر حضرت امام حسین کی جانب وہ چل پڑے، اور دوڑ کر کسی نے حضور
کہ اس نواسے کے پاؤں چومے، کسی نے بوسا، جس کو جے سبحان اللہ دستار مبارک اس طرح کر کے چوم رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ حجر اسود کو چھوڑ کر امام حسین کو کیوں چومنے چلے گئے؟ کہا کہ حجر اسود کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بوسا دیا تھا نا، امام حسین کو تو حضور نے کئی بار بوسا دیا۔ ہاں، حضرت امام حسین بھی سامنے کھڑے ہوں تو آج پھر ہمیں کون دیکھے گا؟ ہاں جی، پوری دنیا سے ٹکر اگر آپ نے لینی ہے، حق بات کرنا شروع کر دیں۔ جو کہتے ہیں نا میرا کوئی خلاف کوئی نہیں، وہ جو ہے نا حق بات شروع کرے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں ظاہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ لیں جی، جب حضرت مسلم بن عقیل کو نا وہاں کی جو سب سے بڑی عمارت تھی وہاں پہ لٹکا کر نا نیچے آپ کو گرا دیا گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی جو لاش تھی، اللہ اکبر، وہاں کی جو عمارت تھی نا گورنر ہاؤس کے اوپر اس طرح کر کے لٹکا دی گئی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام راستے میں چل رہے تو در راستے میں ایک برزخ شاعر ملا۔ اس نے کہا کہ وہاں پہ تو آپ کا جو چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے بڑے مسکرا کر فرمایا کہ میرا بھائی لٹکا ہی ہوا تھا نا، کہیں اس نے گردن تو نہیں جھکائی ہوئی تھی؟ ہاں جی۔ تو کہا کہ پھر آپ کیا کریں گے؟ کہتے اب یہ سفر ہے کوہ جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ بہت کم نصیب وہ لوگ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک نہ پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ 1000 کا لشکر لے کر نا ہر، جو کہ سب سے پہلے بعد میں شہید ہونے والے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے حق میں پہلے شہادت نوش کرنے والے، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہر 1000 کا لشکر لے کر مقام بیضہ، وہ جگہ ایک بیضہ تھی، تو وہاں پہ آگے نا اس نے راستہ روکا حضرت امام حسین کا۔ تو جب اس نے راستہ روکا تو کہا کہ آپ ابن زیاد کے دربار پر چلیں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ ظالم کے دربار پر نہیں جانا۔ جب آپ نے وہاں پر اب مقام بیضہ پر جو خطبہ دیا وہ سنیں۔ ہاں، آگے امام حسین بھی کھڑے ہوں، بابا جی فرماتے تھے لوگ ان کی بات نہیں سنتے، پھر خادم حسین کو کون دیکھے گا؟ ہاں جی، تو نواز رسول بھی ہوں، حضور کے ساتھ وہ مشابہت بھی رکھتے ہوں، وہ صورت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ بھی ہو کہ ان کے نانا پر ہی ہم درود پڑھتے ہیں، سارا دین بھی ان کا ہے، لیکن جب اقتدار ہے نا بڑی، یہ بھی بڑا نشہ ہوتا ہے۔ یزید نے کچھ بھی نہ دیکھا اور آپ نے جو خطبہ دیا سنیں آپ، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور آپ نے فرمایا کہ میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان نے فرمایا، یہ آپ نے فرمایا ان سب کو خطبہ دے کر۔ کہا کہ اللہ کی حمد و ثنا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جانے جانا نانا جان نے فرمایا، جس نے اپنے وقت میں کسی ایسے ظالم حکمران کو دیکھا، سننا ہے توجہ، بالکل توجہ سے بات سننی ہے، جس نے اپنے دور میں کسی ظالم حکمران کو دیکھا جو عہد الہی کو توڑتا ہو، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو، اپنے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہو اور حلال کو حرام جانتا ہو، حلال چیزوں کو حرام جانتا ہو، حرام کو حلال کرتا ہو، اور پھر حضور کی حدیث سنائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس کے اوپر عملاً یا قولن ہے زبان سے بات کرنا جو میں آپ سے کر رہا ہوں، عملاً نکلے یا قول بات کرنا زبان سے، بتاتا نہیں ہے، وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتا، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ ظالم حکمران دوزخ میں جائے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ان مدائن کو بھی ساتھ ہی ڈال دے گا۔ یہ صحیح حدیث کی کتاب میں موجود ہے، جو حضرت امام حسین نے حضور کی حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق میں ہی رکھتا ہوں اس کا۔ ہاں، ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ اب یزید نے کیا ہوا تھا؟ اس نے حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا، حرام چیزوں کو حلال کیا ہوا تھا، نماز بظاہر وہ حافظ بھی تھا، ہاں جی، خطبہ بھی دیتا تھا جمعہ کا، لیکن اس نے عہد الہی کو بھی توڑا، سنت رسول کی بھی مخالفت کی، مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا اس نے۔ لیں جی آگے حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا وقت، ظہر کی اذان، اور جب اقامت کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر حر سے مخاطب ہو کر کہ نماز آپ میرے ساتھ پیچھے پڑھ بھی سکتے ہیں، اگر آپ اپنی نماز پڑھانا چاہیں تو پھر بھی، تو دیکھیں کتنی بڑی جو ہے نا بات ہے کہ فرمایا کہ مقام اللہ اکبر، مقام بیضا پر نماز پیچھے میرے پڑھ سکتے ہیں۔ تو حر نے کہا کہ نماز میں آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گا، لیکن معاملہ یزید کے ساتھ رکھوں گا۔ 1000 پورے لشکر نے حضرت امام حسین کی پیچھے نماز پڑھی، پیچھے اس امام کے۔ اللہ اکبر، بات سوچنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے کہ نماز بھی امام حسین کے پیچھے پڑے اور دین سمجھنا آئے، حق سمجھنا آئے۔ آگے جب کہا کہ جی آگے جانا ہے، آگے پہنچے تو آپ کو کہا گیا کہ بھئی ادھر ہی ہمیں حکم ہے، آپ کے ساتھ لڑنے کا تو ہمیں ابھی تک حکم نہیں ہے، حر نے کہا، لیکن ہمیں اس بات کا حکم ضرور ہے کہ آپ کو جو ہے نا گھیرے میں رکھنا ہے، آپ کو آگے نہیں جانے دینا۔ تو حضرت امام حسین جب آگے چلے تو پوچھا تو کہتے یہ کون سا مقام ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ کرب و بلا کا میدان ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر ہی خیمے لگا دیے جائیں۔ اور 1-2 دن کے بعد جب 7 محرم الحرام، ادھر سے آرڈر کے جی پابند، ہاں جی آرڈر آیا کہ بھئی پانی بند کر دو، چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں گے، لیکن حق پر چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ادھر سے لوگ حاجی حج کر رہے، نمازیں بھی پڑھ رہے، ہاں جی طواف بھی کر رہے، سب کچھ ہو رہا، لیکن ادھر نواسہ رسول کس اس میں، یہ نہیں کہ مظلوم نہیں، مظلومیت جو بیان کرتا ہے نا اہل بیت کی، امام اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں جو بندہ غم کو تازہ کرنے کے لیے واقعہ کربلا بیان کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ یہ بعد میں آپ کو بتانی ہے بات کہ واقعہ کربلا ہمیں کس بات کا درس دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ دیکھیں جو ممبر پر بھی بیان کیا جاتا ہے، اللہ کرے اب نہ ہو، امیر المجاہدین نے جو نظریہ بیان کیا، بھئی سب سے بڑا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کہ بھئی واقعہ کربلا امن کا درس دیتا ہے، یہ سب سے بڑا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ دیکھیں، واقعہ کربلا امن کا درس دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ یا دین پہ چلنا سیکھو، ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر اور ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا، یہ بات ہے۔ سنیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر آئے، اور جب یہ پتہ چلا کہ حر جو ہے نا بڑی لچک دکھا رہے ہیں، نرمی سے بات کر رہے ہیں، تو کہا کہ جی ابن زیاد، پھر وہ بھی کافی سارا لشکر لے کر ہزاروں کا، اب 72 کے مقابلے میں اس طرح کر کے کہتے اور بھیجیں، 21,000 کا لشکر پھر اور آ گیا، پھر جب خط لکھا کہتے اور کتنے بھیجنے ہیں، کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں پر ایک جو بندہ ہے ہزاروں کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کن کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو میں پہلے شعر بھی پڑھ رہا تھا، حضرت اصغر کا تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ تو جب دن آیا 9 محرم الحرام کا، کہا کہ جی بس اب بہت ہو گیا، اب جو ہے نا لڑائی کرنی ہے، اب جو ہے بالکل بھی وہ کر دینا ہے، شہید کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ایک رات کی مہلت دے دے، میں رب کے سامنے کھل کر عبادت کروں اور رب کے سامنے یہ بات کروں کہ یا رب العالمین اب کیا مجھ سے راضی ہے۔ تو جب کہا کہ کوئی وقت کوئی نہیں، بس جو ہے نا آج ہی جنگ کا طبل بجے گا اور بات جو ہے نا اس طرح ہوگی، لڑائی کے ساتھ تلواروں کے ساتھ بات ہوگی۔ تو جب امام علی مقام سے اس طرح بات کرنے لگی تو حر نے نا ان کو کہا کہ بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو ایک رات کا۔ تو جب حر نے اس طرح کر کے یہ حمایتی بات فرمائی تو کہا کہ ٹھیک ہے ایک رات کا موقع دے دیا جائے۔ تو صبح 10 محرم الحرام، اللہ اکبر، ساری رات امام علی مقام نے رب کی بارگاہ میں
گڑ گڑا کر، یہ اس وقت ہوتا ہے بات ہوتی ہے حسینی کردار میں۔ دو ہی پہلو ہیں دین کے، نماز روزہ اور قرآن پڑھنے سے کوئی، ٹھیک ہے پڑھیں، قرآن پاک کا حافظ بنائے، عالم دین بھی، اور جہاں بھی بیٹھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر کریں، لطف سجن دم بدم، کارے سجن کہا گا، انج بھی سجن واہ واہ، اونج بھی سجن واہ واہ، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ حضرت امام علی مقام 10 محرم الحرام کا جب دن آیا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، یا اللہ تو اب راضی ہے حسین سے، اللہ اکبر، نگاہ حسین سے تو سب راضی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے سے۔ اب جب جنگ کا طبل بجنے لگا تو ادھر سے اس طرح کر کے ہائے ہائے پتہ نہیں کدھر سے آ گئی ہے، ہائے ہائے ادھر کسی نے بھی، آپ نے سب کو خبردار فرمایا تھا کہ خبردار کسی کی سی کی آواز بھی نہیں آنا چاہیے، کسی کی بھی، خبردار۔ ہاں، اور مظلومیت جو بیان کرتے ہیں نا، یہ بالکل بھی اہل سنت کے نزدیک مظلومیت بیان کرنا یہ نہیں ہے۔ ہاں آگے سنیں کہ جب جنگ کا طبل بجنے لگا تو یہ ڈر خوف پتہ نہیں کدھر سے آ گیا، ہائے ہائے کدھر سے آ گئی۔ واقعہ کربلا شجاعت کا نام ہے، دلیری کا نام ہے، صبر کا نام ہے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا نام ہے، میدان میں عمل آ کر بات کرنے کا نام ہے، ظالم کے آگے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا نام ہے۔ اور قیامت تک حضرت امام حسین نے یہ کردار اپنا کر ظالم کے پنجے کو ایسے کر کے توڑ گئے ہیں، ایسے کر کے۔ جب اور بھی آپ کے بیٹے، یہ توجہ کرنی ہے بات پر، ادھر ادھر بات نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، حضرت عباس بھی آئے میدان میں، اور ان کو بھی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور گشائی، کہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ بات ہے۔ اب یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اذان ادھر بھی اذان ادھر بھی، ہاں جی، نماز ادھر بھی نماز ادھر بھی، قرآن ادھر بھی قرآن ادھر بھی، مسجد ادھر بھی مسجد ادھر بھی، ممبر ادھر بھی ممبر ادھر بھی، محراب ادھر بھی محراب ادھر بھی، درود شریف ادھر بھی درود شریف ادھر بھی، ہر طرح سے یہی بات تھی۔ پھر حق و باطل کا کیا فرق ہوا؟ یہ جو پہلا میں نے شعر پڑھا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جاگیر بھی اولاد بھی ملاک بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، عجب مذاق اسلام کی تقدیر کے ساتھ، سر کٹا حسین کا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر بلند ہوا تھا، کون سا نعرہ تکبیر لگایا تھا یزیدیوں نے؟ کوئی بھی اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ صدیق اکبر بھی جب جنگ یمامہ فرما رہے تھے، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر ادھر سے بھی نعرہ تکبیر، فرق تو نہ ہوا؟ کہتے جی وہ بھی نعرہ لگاتے ادھر بھی نعرہ لگاتے۔ تو آج کے دور میں یہاں پر حق و باطل کی فرق واضح کرنا ہو، میرا پوری دنیا کے اوپر چیلنج ہے۔ جہاں پر آپ نے اس دور کے اندر حق و باطل کی پہچان کرنی ہو تو وہاں پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دو، پتہ چل جائے گا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے۔ ایسے کر کے نعرہ لگاؤ، لگاؤ ذرا لبیک۔ ایسے نعرہ نہیں چلے گا۔ حضور بھی قبر میں کام آئیں گے، جہاں بھی جمع تفریق کرنے آگے حضور ہی کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا میزان کے وقت بھی میں نہیں کھڑے ہونا ہے، اور جہاں پر حوض کوثر پہ بھی حضور نے فرمایا زبانیں جب باہر ہوں گی میں نہیں کام آنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط پر بھی کھڑے ہونا ہے، جہاں بھی جمع تفریق کرنے آگے حضور ہی کھڑے ہوں گے۔ قبر میں یہی سوال ہونا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ بتاؤ ان سے کیا وفا کر کے آئے گے۔ حضور نے فرمایا 3 بندے مجھے نہیں پہچان سکیں گے، منافق، کھلا کافر، اور میری بات جہاں پر آتی تھی شک کرتا تھا کہ جی یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ، ہاں جی یہ لگانے سے کیسے ہوتا ہے، یہ قرآن پاک روڈ کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ جی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر یہ جلسہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ محفلیں سجانے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تیری منافقت سے کیا ہوتا ہے، منافقانہ باتوں سے کیا ہوتا ہے، وقتم کے آگے گفتم کیا۔
بک بک جو اس نے کرنی ہے اس کے آگے کیا، پورا قرآن بھی پڑھ کے اس کے سامنے کر دو، اس نے پھر بھی کہنا ہے کہ یہ تو سیاست ہے جی۔ پورا قرآن پھر ترجمہ بھی پڑھ دو، تفسیر بھی پڑھ دو، حضور کی حدیثیں 10 لاکھ پڑھ دو، شیخ الحدیث بھی اس کے سامنے بیٹھے ہو، اس کو دین سمجھ نہیں آئے گا۔ اقبال کہتے ہیں جب بھی تو نے اسلام کی بات لینی ہو، دین کی بات لینی ہو، خشک بندے سے کبھی بھی دین کی بات نہ لینا، جب بھی دین کی بات لینا تو عشق رسول والے بندے سے لینا، جس کے سینے سے عشق رسول کی خوشبویں آتی ہیں۔ ہاں، خوشبو والے بندے سے جس کے سینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو۔ حضرت امام علی مقام جب آپ نوجوانوں کی لاشیں بھی اٹھا کر آتے رہے اور آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے نا حسین کی جو کمر ہے وہ مکمل طور پر بالکل کمزور ہو گئی ہے، تو آپ نے جو نصیحت فرمائی سب کو کہ جی یہ اس طرح کرتے ہیں نا، یار مجھے ایک بات بتائیں، جو یہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جی وہ روتی روتی گئی سکینہ، وہ اس طرح کر کے ایسے کیا، یار کوئی اپنی بہن کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے؟ کوئی اپنے گھر والے کے بارے میں اس طرح کی کوئی گفتگو کر سکتا ہے کہ جی محلے کے اندر اس طرح روتی گئی، دوپٹہ الٹا ہوا، ہاں جی اس طرح کر کے تو ویسے کر کے، وہ روتے ہوئے تو اس طرح گئی، ویسے کیا، وہ پانی نہیں ملا، یہ ہائے ہائے کدھر سے آ گئی؟ عقل ہی کوئی نہیں ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جو یہاں ہے وہ بے احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا ہے اگر مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ خشک سجدے کی خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پر داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، سر کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک امامہ باندھا، اور یہ جو گول امامہ شریف باندھنا ہے نا یہ سنت کے مطابق ہے، گول امامہ شریف باندھا کریں، اور وہ تلوار ذوالفقار قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ حضرت امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہو کر اور یزیدیوں کے سامنے پھر دوبارہ بیان فرمایا، خطبہ دیا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ ہاں جی، آگے امام حسین بھی کھڑے ہو، حضور سے مشابہت بھی ہو، اور پتہ ہو کہ سبحان اللہ زلف مبارک بھی، ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان بھی چوسی ہو، اور اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ بھی دیا کرتے گردن پر، تو صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے بچوں کو یہاں پر بوسہ دیتے ہیں، کوئی یہاں پہ بوسہ دیتا ہے، آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو یہاں پر بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ دین حق کے لیے گردن تو کٹا دے گا لیکن دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دے گا۔ ہاں یہ تو حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اور امام علی مقام نے اتنے ایسے یزیدیوں کو اتنا کاٹا، اتنا کاٹا، اتنا کاٹا، اللہ اکبر۔ یہ بات ہے کہ عشق رسول کی۔ اقبال سے پوچھا اقبال یہ کیا بات تھی؟ اقبال کہتے ہیں دل سے عشق و تمنا میں شبت خاک ہمدوش سوریا میں شبت۔ اقبال کہتے ہیں بندہ دلیر اس وقت ہوتا ہے جب سینے کے اندر عشق رسول ہے، اس کے بغیر بندہ دلیر نہیں ہوتا۔ میں اب اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں کہ آج جو دور ہے، ابھی میں اگر نعرہ آپ سے لگواؤں نا حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، تو آپ اٹھ کے نعرے لگا رہے ہوں گے۔ اب اگلی بات، اب میں اپنی گفتگو بالکل سمیٹنے لگا ہوں کہ جب تک بندہ یہ نعرہ لگائے حسینیت زندہ باد، حضور کے اس نواسے کا تو تا صبح قیامت ذکر رہنا ہے، حق والوں کا ذکر رہنا ہے، اور حق اور باطل کے ٹکر کا تا صبح قیامت جاری رہنی ہے۔ یہ نہیں کہ کربلا کے بعد اور زیادہ یزیدیت اس طرح کر کے، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں یہاں پر، ہاں، اور مکر جانا، پھر اس کے بعد مکر جانا ظلم کرنے کے بعد، یہ بھی یزیدیت ہے، پکی بات ہے۔ مکر گیا تھا یزید کہ میں نے تو حضرت امام حسین کو شہید بھی نہیں کروایا،
میں نے تو کہا تھا کہ ان کو بڑے ریکویسٹ سے لے کر آئیں، درخواست لے کر آئیں، میں ان کو منوا لوں گا، وہ مجھے ووٹ دے دیں گے، مکر گیا تھا۔ ہاں جی، آج بھی جنہوں نے امیر المجاہدین پر ظلم کیے تھے، 1400 FIR جو اپنے ساتھ قبر میں لے کر گئے ہیں، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اب آخری گفتگو یہ کرنے لگا ہوں، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد۔ اصل حسینیت کیا ہے؟ اصل حسینیت یہ ہے کہ وقت کے ظالم، چاہے سب سے بڑا حکمران بھی ظالم ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، یہ ہے حسینیت اصل۔ اور مرد آباد لعنت بھیجتے ہیں یزید کے اوپر، ہاں بھیجو ذرا لعنت، یہ یزید کے اوپر بے شمار لعنت ہو، بھیجے ذرا سارے یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگائیں ذرا، یزیدیت یزیدیت یزیدیت۔ یزید تو پہلے بھی مردہ ہے، پھر مردے کو مردہ کہنے سے وقت کا جو حاکم ظالم ہے، وقت کا جو یزید ہے، اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب آپ بات کریں گے، لیں جی اب گفتگو کو اس بات کے اوپر کہ بچپن ہی سے یہیں پر اسی محلے میں رہے، یہیں پر پلے بڑھے، ٹھیک ہے، اور 2007 سے حفظ قرآن کے لیے مدرسے میں والدین نے داخل کروایا، مدرسہ رضا مصطفیٰ، اور ادھر بھی ویسے بچپن سے ہی سے شوق تھا کہ بھئی کہیں بھی اگر کہیں پر محفل ہو یا کدھر بھی ہو تو پڑھنے کا، وہی نعت شریف پڑھیں یا تلاوت کریں، تو یہ بچپن سے شوق تھا میرا۔ 2010 میں جب حفظ کر کے مدرسے سے نکلے، اس وقت تک بھی کسی سے کوئی مخالفت کوئی نہیں، آج کی بات تک، وہ شروع سے لے کر آج تک کی بات کروں گا میں، حافظ کے بعد بھی کوئی کسی سے کوئی مخالفت کوئی نہیں، محلے کی بات کر رہا ہوں، اور سب جتنے بھی، اور جہاں تک ویڈیو بھی جائے گی، محلے میں بھی کوئی مخالفت نہیں، جب تک صرف حافظ قرآن تھے، اس وقت بھی لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی اس طرح کر کے، پھر ایسے کر کے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سوز، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے اللہ پاک نے وہ نعت خوانی کا جذبہ، اور نعت خوانی کے اندر اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا، الحمدللہ آج اس سے بھی زیادہ سریلی آواز میں آپ کو نعت سنا سکتا ہوں پہلے سے نسبت۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر سال ایک نئے انداز میں، اور اس میں نعت شریف کا ایک سرور اور جذبہ، اور اس انداز میں آپ مجھ سے سنتے ہوں گے۔ بات سنیں کہ جب تک قرآن کے حافظ اور مصلح پڑھاتے رہے، کبھی روشن بیٹ، کبھی آدم صاحبہ، کبھی کہاں تو کبھی کہاں، اس وقت تک بھی کسی کو کوئی مخالفت کوئی نہیں۔ نعت شریف پڑھی، ابھی بیٹھ کر میں آپ کو 5 سناتے ہیں، ابھی سنا دوں، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں، جب تک صرف نعت پڑھی اس وقت تک تو کوئی مخالفت کوئی نہیں احمد فراز کے ساتھ۔ بات کو توجہ سے سننی ہے، اور اپنے یہ دل کے اندر بات لے کر پھر بعد میں جا کر گھر جا کر سوچنا ہے کہ جی آج کیا بات ہو گئی۔ لیں جی، جب اب امیر المجاہدین نے جب نظریہ دے دیا، جہاں پر قرآن پاک کی بات کرتے تھے بھئی اسلام امن کا دست دیتا ہے، اس وقت تک احمد فراز کے ساتھ کسی کی کوئی مخالفت نہیں۔ جب کہا کہ قرآن میں تو 500 کے قریب جہاد کی آیتیں موجود ہیں، پھر تو مخالفت، پھر جب تک صرف نعت شریف پڑھی کوئی مخالفت کوئی نہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک کسی کی کوئی مخالفت نہیں۔ جب ناموس رسالت کی بات کی، کہتے یہ تو دہشت گرد ہے۔ جب تک محفل نعت میں حاضری پیش کی، محفل نعت کروائی، اس وقت تک کسی کو کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ جب تاجدار ختم نبوت کانفرنس کروائی، پھر کیوں ہم دہشت گرد ہو؟ ہاں جی، جب تک رسول اللہ کی بات اس وقت بھی تھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری تک نعرہ لگایا، کسی کی کوئی مخالفت کوئی نہیں۔ جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، پھر کیوں مخالفت ہوئی؟ کیوں جی؟ جب تک یہ باتیں تھیں، ہاں جی، اس وقت تک کوئی مخالفت کوئی نہیں۔ ہلال تھا بادشاہ، یہ جو بات ہے نا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں ظاہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ اپنا وہ نہیں ہوتا جو پھر بات سن کر آ کر بتائے کہ بھی فلاں بندہ آپ کے خلاف بات کر رہا تھا۔ محدث اعظم کے زمانے ایک بندہ آیا، کہا کہ جی فلاں بندہ آپ کے خلاف بات کر رہا تھا،
پیر صاحب جو آپ کو آ کر یہ بتائے نا بھی فلاں بندہ آپ کے خلاف بات کر رہا، سمجھ جائیے گا وہ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ محدث اعظم نے فرمایا کہ ہاں بھائی، کہتے جی فلاں بندہ بات کر رہا تھا آپ کے خلاف، آپ نے فرمایا وہ نہیں کر رہا تھا، تو کر رہا ہے، تو کر رہا ہے۔ کہتے نہیں اس نے بات کی۔ کہتے اس سے تو میں نے سنی کوئی نہیں، تم کر رہے ہو، ہاں جی تم بات کر رہے ہو، اس لیے تم ہی نے یہ بات کی ہے، تمہیں اعتراض ہے۔ ہلاہل بادشاہ تھا اور وہ لوگوں کی نا زہر ملاتا تھا کھانے پینے کی اشیاء میں۔ اقبال کہتے ہیں جب میں نے بتایا لوگوں کو کہ یہ تو زہر ملاتا ہے اشیاء کے اندر، لوگوں کی کھانے پینے کی اشیاء کے اندر، کہتے ہیں جب میں نے بتایا پھر اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں ظاہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، کہتے پھر میں ثابت بھی نہ کر سکا۔ ہاں جی یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ جی اعلان تو ہو جانا ہے، اور اچانک ہی ہونا ہے بھئی احمد فراز مر گیا۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی مطلب کہ وہ کلام ہے نا اعلیٰ حضرت کا اسامہ بھائی، وہ جو پرسوں 2-3 دن پہلے پڑھ رہے تھے، چیر کر دل کس کو دکھائیے کس سے کہیے، چیر کر جو دل ہے وہ تو اب یہ نہیں دکھا سکتے بھی اندر کیا ہے۔ ہاں جی یہ ہماری حرف درویشاں بادست مرددو تاب خوانت برسل میں اضافسوں، ہمارے پاس بزرگوں کی باتیں ہی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مان لیں گے تو سبحان اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ جو ایک بندے کو بھی ہماری بات سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ تا صبح قیامت تک ہاں ایسے کر کے پھر بات ضرور ہونی ہے کہ یار جو بھی تھا بات حق کرتا تھا، ہاں جو بھی تھا بات سچی کرتا تھا، چاہے جتنی مرضی کسی کے ساتھ مخالفت ہو جائے، حق کی بات آپ کریں پھر پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی، پکی بات ہے۔ آپ حق کی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنی ہے کہ یار میں اب اپنی پوری دنیا کو جو ہے نا مخالفت اپنے جو ہے نا خلاف کرنے لگا ہوں۔ جب امام اشری پہلی مرتبہ باندھ رہا تھا نا مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ آج احمد فراز تم پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لینے لگے ہو۔ ہاں آج اس طرح کر کے ہمیں کسی کی کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ اب تو ہم جا کر ایسے گستاخان رسول کے گھر میں بھی کھڑے ہو کر غازیان اسلام کا ذکر کرتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ ہماری کوئی بات کوئی نہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں آئی بس۔ نگاہ ولی وہ ہونا چاہیے آپ کا ولی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول آپ کو بتائے، جس کی تنہائی میں بھی آپ کو پتہ ہو تنہائی میں میرے پیر صاحب کیا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ میرے پیر صاحب جو ہیں یہ کیا کہاں پر کس طرح کر کے گفتگو فرماتے ہیں۔ جو آپ کو پیر صاحب عشق رسول کی بات بتائیں سمجھ جانا یہ پیر صاحب میرے حق پر ہیں۔ جو آپ کو ادب رسول سکھائے سمجھ جانا یہ پیر صاحب میرے حق پر ہیں۔ جو آپ کو پیر صاحب یہ کہے کہ مینو منو میری منو اینانو سانانو چھٹو سارے غلط نے سارے دہشت گرد نے، سمجھ جانا کہ وہ جو ہے نا کبھی بھی امت کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض کی بات ہو سمجھ جانا یہ بندہ امت کے لیے خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آج میرا پوری دنیا کے اوپر اعلان ہے، اگر ہم جھوٹ بات کرتے ہیں تو ادھر ہی گولی مار دو، بالکل زندگی کی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ اگر ہم سچ بات کرتے ہیں حق بات کرتے ہیں تو ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ورنہ بس یہی تو امتحان ہے تنویر کے کس نے کس کو خوش کرنا، بس حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Bluetooth disconnected. Bluetooth connecting. Please wait. Bluetooth connected.